کی مجھے چھوڑ دے. میں دیکھا, میں کہا بوڑھی پہ ظلم کرنے والوں, یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ بوڑھی ہے, اس میں ظلم کر رہے ہو, اس نے کیا بگاڑا ہے؟ ارے اسے چھوڑ دو, یہ سانس تو لے لے. تو وہ ظالم بولا, سن ابو بکر, ہم اسے چھوڑ تو دیتے مگر یہ اللہ رسول کا بار بار نام لیتی, ہم اسے چھوڑیں گے نہیں. اس کا گناہ کیا ہے؟ کہ اس کا گناہ یہ اللہ کو ایک بھی کہتی ہے, ہمارے بتوں کو برا کہتی ہے. کہتے میں آگے بڑھا تو میں نے دیکھا اس کے پیروں کی حرکت بند ہو گئی, میں سمجھ گیا شاید مر گئی. تو میں آگے بڑھا نا, تو جیسے اس نے ہاتھ چھوڑا, جیسے اس نے چھوڑا, اس عورت نے باہر کو اپنا چہرہ کیا, اور چہرہ کرنے کے بعد اس نے تھوڑی دیر اپنے منہ سے پانی نکالا, اور اس کے بعد کہا هو اللہ احد, اللہ ایک ہے. یہ دیکھو اسے کہتے ہیں اسلام. عورت پہ ہاتھ اٹھانا کیا ہے؟ بزدلی. کیا ہے؟ بزدلی. تو وہ مکے کے کافر تھے جو نبی کی دشمنی میں بزدل بن گئے, اور یہ 70 سال کی بوڑھی تھی جو اسلام کلمہ پڑھ کے یہ شیر دل بن گئی. تو جو ہے بھائی کہانیاں بتایا کرو اپنی بیٹیوں کو, اس کا نام تھا سیدہ نادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. مکے میں کہہ رہے پھر بوڑھی عورت کے منہ پہ زور سے تماچا مارا. جب مارا تو وہ گر گئی زمین پر. پھر اس نے کہا گرتے گرتے هو اللہ احد. سنو یار, هو اللہ, اللہ ایک. کہتے ہیں پھر اسے مارا تو وہ تو بے ہوش ہو گئی. اس کی جوان لڑکی کو دیکھا, وہ بھی کہہ رہی تھی احد احد کے نعرے لگاتی تھی. تو اس کی جو ہے نا, اس کی زبان پکڑی ایسے پلاو جیسی کسی چیز سے, اور پکڑ کے کھینچی, اور کھینچنے کے بعد انگارہ لائے اور اس کی زبان پہ دیا. انگارہ رکھا گیا نا, تو پوری جیب کی جو چربی تھی نا, اس سے انگارہ بجھ گیا. جب بجھا نا, یہ سمجھتے تھے بھاگے گی روئے گی, جیسے جیب پہ سے انگارہ ہٹا ایک دم بولی هو اللہ احد. حضرت ابو بکر کہنے لگے, میں روئے لگا, وہ انہیں چھوڑ دو, یہ دونوں میری بہنیں, چھوڑ دو ان کنیزوں کو. کہنے لگے پیسوں میں خریدی بھی ہے, فری کی نہیں ہے. ابو بکر بولے کتنے پیسے چاہیے؟ انہوں نے دگنے سے تگنے پیسے مانگے. حضرت ابو بکر نے نکال کے دیے, اور جب لے جانے لگے تو وہ کہنے لگے یار ہم تو سمجھتے تھے سمجھدار آدمی ہے, ان عورتوں کو اتنی قیمت تو نہیں, تو نے تو تگنے دام دے دیے. آپ نے فرمایا تو نے انہیں سمجھا ہی نہیں ہے, اگر ابو بکر کو اپنے آپ کو بھی بیچنا پڑتا تو بیچ دیتا. یار یہ بلال کا نام سنا ہے حضرت بلال؟ کیا نام ہے؟ بلال کا نام سنا ہے؟ توجہ ہے؟ سنا دو تھوڑی سی بات, سنا دو حضرت بلال. بلال کے باپ کا نام ربا ہے. کیا نام ہے؟ ربا. اور ماں کا نام حمامہ. اور مکے سے ان کا, سودان سے ان کا, یہ مکے آ گئے حضرت بلال. اور عبداللہ بن جدان کے نوکر تھے. کون تھے؟ غلام. کیا تھے بولو؟ سمجھ آ رہی ہے بات, نہیں آ رہی؟ اس کے عبداللہ بڑا ذلیل قسم کا کافر تھا وہ عبداللہ بن جدان. اچھا دیکھیں حضرت بلال نے ڈسکور کیسے کیا, پہچانا کیسے اپنے آپ؟ اسلام سب کے اندر ہوتا ہے مگر اسے پہچاننے کی ضرورت ہے. کوئی مل جائے جو پہچان کروا دے اسے. تو انہوں نے پہچانا کیسے؟ ادھر دیکھیں بھائی, دیکھو ہلنا نہیں کوئی, ورنہ برکت نہیں ملے گی. آپ کو پتا ہے آپ یہاں سن رہے ہو, مدینے میں میرا ایمان ہے میرے نبی ان باتوں کو سن رہے ہوں کہ آج میرے ابو بکر کا بھی ذکر ہو رہا ہے, میرے بلال کا بھی ذکر ہو رہا ہے. یہ پہلے لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اسلام قبول, اول لوگوں میں سے ہیں. حضرت بات کر لیں, ویسے بھی باتیں کبھی ہوتی ہیں توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہر طرف سے میں تو بڑے سائلنٹ موڈ میں بولنے والے انسان ہوں, بس کوئی نہ ہو بس سنتے رہو. ہاں سائلنٹ موڈ میں بولتا ہوں, پبلک سائلنٹ موڈ میں ہو, اور میں جو ہے نا پھر اپنی بات کروں. توجہ ہے کہ نہیں؟ حضرت بلال
بدر اچھا ہے فلک پر نہ ہلال اچھا ہے، چشم بینا ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے۔ بلال کے موٹے موٹے ہونٹ ہیں، موٹے موٹے ہونٹ ہیں، میاں آنکھیں بھی کوئی زیادہ خوبصورت نہیں، اور میاں جو ہے وہ خاندانی غلام ہے۔ آج بھی میاں عرب میں آج بھی لوگ کہتے ہیں غلاموں کو مسلمانوں نے عزت نہیں دی۔ کون کہتا ہے نہیں دی؟ وہ کہتے ہیں عرب میں جا کے دیکھو کفیل بن جاتے ہیں، ان کے پیسوں سے ان پہ ظلم کرتے ہیں۔ آج بھی عرب کے لیے، باہر کے لوگوں کے لیے قانون الگ ہے، عرب کے رہنے والے لوگوں کا قانون الگ ہے۔ تو میں کہتا ہوں آج کے ان سعودیوں سے ہم نے اسلام نہیں سیکھا، ہم نے اسلام تو ابو بکر صدیق سے سیکھا۔ بلال کون ہے میاں؟ بلال کہتے ہیں کہتے بلال، حضرت بلال فرماتے، غور سے سننا بہت، حضرت بلال فرماتے ایسا وقت گزرا ہے میرے اوپر کہ میں جب بچپن میں چھوٹا تھا تو میرا باپ ایک دن بیمار تھا، تو میرے باپ نے گلے میں میری رسی ڈال دی اور دبانے لگا۔ میری ماں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہنے لگے میں اپنے بیٹے کو مار دوں گا۔ کہا کیوں؟ تو پھر رو کے کہنے لگے جیسی ذلت کی زندگی میں گزار رہا ہوں میں نہیں چاہتا میرا بیٹا بھی ایسی زندگی گزارے۔ ان کے جوتے اگر ہم اٹھا لینے اپنے آقاؤں کے، اور اٹھا کے اگر ہم ان کے جوتے اگر دھوپ میں رکھ دیں تو ہمیں مارتے ہیں۔ یعنی غلام دھوپ میں نہیں کھڑا ہو سکتا، چھاؤں میں نہیں کھڑا ہو سکتا، جوتے چھاؤں میں کھڑے ہوں، انہیں رکھا جائے گا جوتوں۔ حضرت بلال کہتے ہیں میرا باپ کہنے لگا مار دیتا ہوں اپنے بیٹے کو تاکہ کہانی ختم ہو جائے، کہانی ختم ہو جائے۔ کہتے میری ماں نے کہا وہ چھوڑ دو، بلال سے مجھے بڑا ہی پیار ہے۔ کہتے بچپن سے ہم غلامی کی زندگی بسر کرتے تھے، ایک دن باپ کا انتقال ہو گیا، بہنیں بچی مجھے بیچ دیا گیا، ایک کے بعد ایک کے ہاتھ میں۔ پھر عبداللہ بن جدان کے پاس چلے گئے، عبداللہ بن جدان کے پاس ایک دن گئے تو حضرت ابو بکر راستے میں مل گئے، کہنے لگے بلال کب تک ان پتھروں کے پوجا کرتا رہے گا؟ ایسا کر تو یہ جو حضرت بلال سے کہنے لگے ایسا کر تو میرے نبی کو ماننے لگ۔ حضرت بلال نے سنا، سلیم الفطرت انسان تھے، بات کو سمجھا، مگر پھر اس وقت لبیک نہ کہا۔ مگر ایک دن کیا کہتے ہیں کہ میں جب سفر، حضرت بلال کہتے ہیں سفر پہ جاتے تھے نا مکے کے لوگ، تو وہ پوچھتے تھے اپنے اس تانترک سے کہ بھئی جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے، تو وہ پہلے کہتا تھا نہیں جا سکتے، پھر اسے پیسے دیتے تھے تو کہتے ہیں اب جا سکتے ہیں، وہ کنڈلی بدل دیتا تھا۔ کہتے ہیں میں نے کہا یار ایسا کیسا معاملہ ہے؟ مگر کہتے ہیں ایک دن میرے دل میں بات آئی کہ یار یہ بات کیا ہے؟ کہتے ہیں میرے اوپر میں ظلم ہوتے دیکھتا تھا تو میں روتا تھا راتوں کو۔ ایک دن میں کعبے کے قریب کھڑے ہو کر رو رہا تھا تو حضرت ابوبکر گزر کے گئے اور کہنے لگے زندگی بھر روتا رہے گا، اگر تو چاہتا ہے کہ تو ہنسے تو آجا میرے نبی کے دامن میں آجا۔ کہتے میں نے باپ کو قبول، جلدی بولو، بات کو قبول کر لیا۔ کہتے ہیں میں نے بات کو قبول کر لیا، اور بات کو انہوں نے اندر خانے جو ہے وہ ایک سفر میں حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ کلمہ پڑھ لیا۔ اب یہ اپنا اسلام چھپائے ہوئے ہیں، یہاں لوگوں سے تو گاڑیاں نہیں چھپتی، دولت نہیں چھپتی ہے نا، پیسے دکھاتے ہیں لوگ، بلٹ خرید لے تو پورے محلے میں گھماتے ہیں، کوئی دیکھ تو لو۔ میں کہتا ہوں لوگوں سے دولت دنیا کی نہیں چھپتی، یہ صحابہ اپنا ایمان کیسے چھپائیں گے؟ حضرت بلال سمجھتے تھے ان کے ایک دن آقا نے بھیجا کہ جاؤ ذرا وہ جو اس طرف بت خانے کی طرف گئے تو ایک بت تھا تو اسے دیکھا، تو نے سوچا کوئی دیکھ تھوڑی رہا ہے، کہنے لگا بھئی تو کچھ ہے، وہ خدا ہے؟ آواز کوئی نہیں ہے۔ کہنے لگا بھئی تو یار کچھ ہے نا، تو میں بھوکا ہوں نا، مجھے کچھ کھلا دے، کوئی آواز۔ پھر آپ نے فرمایا یار کپڑے دے دے، کوئی آواز۔ پھر کہنے لگے اب میں تجھے مارتا ہوں ذرا بچ کے دکھا دے، تو وہ کیا بچتا، آپ نے اٹھا کے کیچڑ اس کے منہ پہ ماری۔ یہ بات کوئی دوسرا آدمی دیکھ رہا تھا، اس نے جا کے عبداللہ بن جدان سے کہہ دیا تو دنیا کو روکتا ہے، تیرا تو غلام خود مسلمان ہو گیا۔ اب سنو، عبداللہ بن جدان نے رات میں 50 دینار میں بیچ دیا، چالاک تھا، میرے گھر راز کھلے گا تو میری بےزتی ہوگی۔ اس نے امیہ کو بیچ دیا، اب امیہ بن خلف جو ہے نا اس نے خرید لیا۔ اب دیکھیں آپ، یہاں سے بات شروع ہوتی ہے، بڑے غور سنیں۔ حضرت عمار ابن یاسر، عمار کی والدہ پہلی شہید ہونے والی عورت ہے۔ عمار ابن یاسر کو پکڑ لیا ہے اور ایک دیوار کے ساتھ باندھ کے چابک مارا جا رہا ہے۔ امیہ جب چابک مارا
لگا کے بولے یار. تو عمار ابن یاسر نے جب یہ کہا تو اب یہ جو دیکھیے ابو جہل مار رہا تھا تھک گیا, امیہ مارتے مارتے تھک گیا, شیبہ مارتے مارتے تھک گیا. امیہ نے اب حضرت بلال کو آواز دی, کہنے لگے بلال یہاں آ, لے یہ ہنٹر اور مار. تو آپ آگے بڑھے تو حضرت عمار ابن یاسر نے حضرت بلال کو بلایا قریب میں, کان میں کہا یار تو بھی 2-3 کوڑے مار لے. انہیں پتا تھا یہ مسلمان ہو چکا. کہنے لگا تو بھی 2-3 کوڑے مار لے, میں تو پٹی رہا ہوں, مگر تو ظاہر مت کرنا کہ تو مسلمان ہے. مگر میاں سامنے آگ ہونا تو سب سے نہیں کودا جاتا, سامنے ظلم ہو تو سب کی ہمت نہیں ہے. حضرت بلال نے نا ہنٹر گھمایا, چابک گھمایا, کوڑا گھمایا, اور گھمانے کے بعد پھینکا, اور پھینکنے کے بعد جا کے عمار ابن یاسر سے چپٹ گئے اور کہا عشق دونوں ساتھ کرتے ہیں تو پھر مار بھی دونوں ساتھ ہی کھائیں گے. مار بھی دونوں. امیہ بولا او بلال تجھے عقل ہے کہ نہیں, کیا کہہ رہا ہے؟ کہ میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں, لوگوں میں مسلمان ہو چکا ہوں. بلال اب تو میاں عمار ابن یاسر کو تو چھوڑ دیا, بلال کو مارا, مارتے 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 منہ میں سخون نکال دیا, اتنا مارا اتنا مارا. اس کے بعد کیا کیا, گلے میں آگ کی رسی ڈال دی. حضرت حسان ابن ثابت کہتے ہیں میں مکے تب گیا تھا جب میں اسلام نہیں لایا تھا. شاعر حضرت حسان ابن ثابت وہ کہتے رضی اللہ عنہ, وہ کہتے ہیں کہ میں مکے میں گیا تو میں نے دیکھا ایک آدمی کی گردن میں رسی ڈال کے لوگ کھینچ رہے ہیں, اور کھینچتے ہیں تو وہ کہتا ہے احد احد احد. ارے بولو آپ بھی کہو احد, اللہ ایک ہے, هو اللہ احد. کہتے ہیں وہ احد 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 کے نعرے لگاتا ہے. میں نے پوچھا صاحب یہ کون ہے, تم اسے کیوں گھسیٹ رہے ہو؟ کہنے لگے صاحب یہ محمد کو ماننے لگا ہے. اللہ. حضرت بلال کو میاں امیہ نے کیا کیا معلوم, اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ بے ہوش کر دیا. مگر جب ہوش میں آئے تو پھر وہی بات, احد دل لگا کے بول رہے احد. یار کالے رنگ کا انسان ہے, بتیاں پڑ چکی ہیں, جسم کا حصہ ہل گیا ہے پٹنے سے, سینے پہ پتھر رکھ دیا جاتا ہے, چہرے پہ ہنٹر مارے جاتے ہیں, مکے مارے جاتے ہیں. اللہ. ایک دن حضرت ابو بکر بولے یار ہلکے ہلکے کہہ لیا اگر زور سے تو کہتا ہے. کہنے لگے ٹھیک ہے. 3 دن تک نہیں کہا, 3 دن کے بعد امیہ جا رہا تھا تو پھر کہہ دیا احد هو اللہ احد. امیہ پھر آیا, ماننے لگا. حضرت ابو بکر بولے یار میں نے تجھ سے منع کیا تھا. کہنے لگے یار تیری بات تو ٹھیک ہے, مگر یار جب تک یہ نام نہیں لیتا مجھے مزہ نہیں آتا, کیا کروں یار. ہلکے ہلکے نام لے رہا تھا, مزہ نہیں آ رہا تھا. جب زور سے لیتا ہوں اور جب نام لیتا ہوں نا تو اس وقت مزہ آتا ہے جب یہ مجھے مارتے ہیں. یار کیسے مزے والے لوگ تھے وہ, کیسے عاشق تھے وہ. ایک دن میاں ابو جہل کہنے لگا تجھ سے اپنا غلام سمجھتا نہیں. یار آپ دیکھیں جسے گلیوں میں دوڑایا جاتا ہو, مکے کی گلیوں میں جس کی گردن میں ڈال کے رسی کھینچا جاتا ہو, وہ بلال. کسی نے کہا تو رب رسول کے لیے اتنا ہی مخلص ہے تو تیرا اللہ تیرے رسول تجھے بچاتے کیوں نہیں. کہنے لگے جب کوئی کسی مال کو خریدتا ہے نا, برتن کو بھی خریدتا ہے تو ٹھوک بجا کے دیکھتا ہے. میرا رب مجھے ٹھوک بجا کے دیکھ رہا ہے, میں بھی کہہ رہا ہوں میرے رب مجھے دیکھ لے. بلال ہمت نہیں ہارے گا, تیرا نام لیتے ہی رہے گا پروردگار. اللہ اکبر اللہ اکبر. کتنا مارا گیا ایک روایت میں نے پڑھا ہے. اللہ اکبر. ایک دن ابو جہل بولا امیہ تجھ سے اپنا غلام بلال نہیں سمجھتا. اس نے کہا کیسے سنبھالوں. کہا چل چھوڑ میں دیکھتا ہوں. تو ابو جہل آیا, اس نے پہلے منہ پہ مکے مارے, آپ پھر بھی کہتے رہے احد احد. پھر اس نے اور مارا, آپ نے پھر بھی کہتے رہے. پھر اس نے سینے پہ سر رکھی. اللہ. پھر آپ کہتے رہے. پھر اس نے آپ کو کیا کیا معلوم, پورے جسم پہ آپ کے جب وہ جنزیروں میں جکڑ دیا. پھر بھی آپ کہتے رہے. پھر اس ظالم نے کیا کیا معلوم, اس ظالم نے انگارے دہکائے اور اس انگارے پر حضرت بلال کو لٹالا. جب لٹالا نا حضرت بلال کو, تو آپ کے چربی نکلنے لگی. جلنے لگا جسم.
جب جا کے دیکھا ابو بکر نے حضور کعبے میں رو رہے تھے، فرمایا او میرے آقا میرے ماں باپ قربان ہو جائے، میں روتے نہیں دیکھ، کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا اگر مجھ پہ پیسے ہوتے تو میں اپنے بلال کو خرید لیتا، ظلم نہیں ہونے دیتا، خرید لیتا اپنے بلال کو۔ حضرت ابو بکر نے کہا عباس حضور کے چچا جب تک ایمان نہیں لیتے، جاؤ پوچھ کے امیہ کتنے کا بیچے گا؟ امیہ کے پاس گئے، کہا بلال کو کتنے کا بیچے گا؟ کہنے لگا 50 کا لیا تھا، 60 دینار کا بیچ دوں گا۔ حضرت ابو بکر کے پاس گئے، کہنے لگے چلو ابھی خرید کے لاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر آئے، امیہ بولا تجھے اتنے کا نہیں بیچوں گا میں۔ بیٹھ رہی ہے، یہ علماء کھڑے ہو کے اس طرح بات کر لینا، بیٹھ رہی